اگر عوام کو کوئی تکالیف ہماری بجلی پرووائڈ نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اس کا باقاعدہ آپ کے سامنے جواب دہ ہوں. ایک تو معذرت بھی کریں، لیکن یہ معذرت ہمارے حالات جو ایسے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر بھی ہماری معذرت کرنا بنتی ہے. سمجھانے کی بات یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں 2017 سے لے کے ابھی تک الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پچھلی والی حکومت کی تگ و دو اور کوشش کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں سے اور لوڈ شیڈنگ کے مرض سے آزاد کیا اس پوری عوام کو. اور الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان، جس کی تعریف بین الاقوامی میڈیا بھی آج کرتا ہے کہ پاکستان نے رینیوبل انرجی اور سولرائزیشن کے انقلاب میں غالباً دنیا میں پہلا ان کی پوزیشن شاید ہو آج، اور لوگوں کی انویسٹمنٹ سے، کسی بھی مہنگے جو قرضے ہیں یا آئی پی پیز کے ذریعے نہیں، لوگوں کے تھرو. وہ بھی جو پالیسی تھی 2017 کے اندر، میں نے جب میں وفاقی وزیر تھا اس وقت نون لیگ کی حکومت میں متعارف کرائی تھی، جس کا فائدہ آج ہمیں کئی سال کے بعد اس قسم کے حالات جہاں مختلف ممالک کے اندر پاور سیکٹر بہت زیادہ پریشر میں آیا، پاور سیکٹر کی قیمتیں اوپر گئیں مختلف ممالک میں، لیکن پاکستان اس سے اور پاکستان کی عوام بالکل محفوظ رہے. 1 اپریل کے بعد جب ہمارے جو ایل این جی کے ریکوائرمنٹ تھی گیس کی، وہ جب ہمیں باہر سے آنا بند ہوئی اور قطر نے فورس میجور کیا، اس دن کے بعد سے جتنی بھی آپ کی ضروریات پیک آورز کے اندر گیس پلانٹس کے ذریعے پوری ہوتی تھی، اس کے اندر ایک بہت بڑا خلا آیا. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال اپریل کے اندر جو ہماری آبی ذخائر سے بنی ہوئی بجلی تھی، پن بجلی، وہ پچھلے سال اپریل کے اندر 3200 میگا واٹ تھی، اور ہماری ایل این جی کے پلانٹ سے اپریل کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے 3000 میگا واٹ ایل این جی کے پلانٹ سے، ایل این جی کے ایندھن سے پچھلے سال اپریل میں بنائے جا رہے تھے. اس سال وہ 3200 میگا واٹ جو پن بجلی سے بنتی تھی، وہ اب نیچے ہو کے 1671 میگا واٹ پہ پہنچ چکی ہے. یعنی منگلا اور تربیلا سے جو پانی ریلیز نہ ہونے کی وجہ سے بجلی کے اندر جو کمی پچھلے 15 دن میں رہی ہے، وہ تقریباً 1700 میگا واٹ رہی ہے. یعنی ہمارا تقریباً شارٹ فال جو ہے ملا کے 2500 میگا واٹ ایل این جی کا ہمارا شارٹ فال آیا. باہر سے ایندھن نہیں آ رہا، میرے پلانٹس بجلی نہیں بنا سک رہے، اور 1530 میگا واٹ کا شارٹ فال ہمیں پن بجلی نہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوا. یہ کیوں ہوا؟ 2500 میگا واٹ کا جو شارٹ فال گیس کی پاور کے اندر ہوا، وہ اس لیے ہوا کیونکہ باہر سے گیس نہیں آ رہی. ایران کی جو جنگ امریکہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر جو ایشو ہے، اس کی وجہ سے ہمیں گیس موصول نہیں ہو رہی، اور قطر نے فورس میجور کیا ہوا ہے، وہ آپ کے اور عوام کے علم میں ہے. پن بجلی کے اندر 1530 میگا واٹ کی کمی کیوں آئی؟ اس دفعہ اپریل کے مہینے میں موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے ہمارے جو صوبے ہیں جن کو پانی کی ضروریات کسان کے لیے ہوتی ہے، اور پانی کا ایک کلیئر پرنسپل اور رول ہے پاکستان کے اندر کہ پانی اس وقت ان ذخیروں سے ریلیز ہوگا جب کسان پانی مانگے گا، ورنہ صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے یہ پانی ریلیز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگے جو کسان کو اپنی فصل کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی، اور یہ پانی سیدھا عربین سی میں جا کے ضائع ہو جائے گا. تو اس 4000 میگا واٹ کی جو شارٹ فال آج ہے، آپ کو میں مانگ کی بھی بات بتا دوں. اس دفعہ اپریل کے پہلے 15 دنوں میں کم سے کم مانگ 9000 میگا واٹ تھی، اور زیادہ سے زیادہ مانگ 20000 میگا واٹ کی رہی پچھلے 15 دنوں میں. مختلف اوقات کے اندر یہ مانگ مختلف ہوتی تھی. کسی بھی وقت پیک آورز کے علاوہ، یعنی دن کے وقت جب روشنی ہوتی ہے یا جب لوگوں کو مانگ نہیں ہوتی، اس وقت لوڈ شیڈنگ نہ کی گئی، نہ آگے کی جائے گی، اور نہ کی جانے کی کوئی ضرورت ہے.
جب آپ کی مانگ 16,500 میگا واٹ سے اوپر جاتی ہے تب آپ کی گیس کے پلانٹس کی ضرورت پیش آتی ہے. جب گیس نہیں ہوتی تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور ایندھن نہیں ہے. آج پاکستان کے اندر تمام ایندھن امپورٹڈ کول، لوکل کول، نیوکلیئر اور جتنی پن بجلی موجود ہے اور جو سولر بجلی موجود ہے، تمام کے استعمال ہونے کے بعد جب آپ کا 16,500 سے مانگ اوپر جاتی ہے تب آپ کا شارٹ فال کریٹ ہوتا ہے، اور اس وقت پھر شام کے اس حصے میں لوڈ شیڈنگ کو آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق بڑھانا پڑتا ہے. کچھ ایسے دن آئے جب یہ مانگ تقریباً 17,500-18,000 میگا واٹ تھی. کچھ ایسے دن آئے جس کے اندر 20,000 میگا واٹ تک گئی. جتنی 16,500 سے اوپر جاتی گئی اتنی لوڈ شیڈنگ کے گھنٹوں میں اس کا اضافہ ہوتا رہ گیا. 1 گھنٹہ پورے پاکستان کے اندر اگر لوڈ شیڈنگ ہو تو وہ 500 میگا واٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی 500 میگا واٹ کم آپ کی مانگ سے کم پروڈیوس کر رہے ہوں تو 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ. اس وقت ہمیں تقریباً 3,000 اور 3,500 میگا واٹ کے بیچ میں کل رات کو ہماری مانگ ہماری پروڈکشن کی کیپیسٹی سے زیادہ تھی. کئی ایکسپرٹس بول رہے ہیں جی ٹویٹر کے اوپر، ان کا حق ہے بولنا، لیکن ان ایجوکیٹڈ قسم کی ٹویٹس آ رہی ہیں کہ آپ کی 40,000 کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. انسٹالڈ کیپیسٹی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اسی لیے لوڈ شیڈنگ ہر سال نہیں ہوتی تھی. انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اسی لیے پہلے اپریل سے پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. جیسے ہی یہ گیس کی سپلائی آنا شروع ہو جائے گی اور پن بجلی سے اضافہ ہو جائے گا یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. تو خوشخبری عوام کے لیے یہ ہے کہ یہ بہت عارضی حالات ہیں اور یہ ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے حالات ہیں. آج اگر ہماری پن بجلی 1,600 میگا واٹ 1,500 میگا واٹ کم بھی ہوتی پھر بھی ہمارے پاس گیس کی اتنے پلانٹس ہیں کہ ہم 3,000 کے بجائے 6,000 میگا واٹ بھی پروڈیوس ہم کر سکتے تھے. پچھلے سال سے 3,000 میگا واٹ زیادہ، اور جس 1,500 میگا واٹ کے پن بجلی کی جو کمی ہے اس کو گیس سے پورا کر سکتے تھے اور آپ کے اوپر بجلی کی قیمتوں کے اندر بھی اضافہ نہ ہوتا. ہم نے فرنس آئل کے پلانٹس کو پورا رن کر رہے ہیں. پورا 1,400 میگا واٹ جو ہمارے پاس فرنس آئل ہے وہ پورا استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کل رات کو ہم نے پاکستان کے اندر منصفانہ انداز کے اندر ہم نے اربن اور رورل، دیہاتی پاکستان اور شہری پاکستان کے اندر بھی فرق نہیں کیا. ہم نے انڈسٹری کی بھی لوڈ شیڈنگ کی، حالانکہ وہ بہت ایک پروڈکٹیو تھا. انڈسٹری کی لوڈ شیڈنگ شروع کے کئی دن نہیں کی جب آپ کے قابل برداشت لوڈ شیڈنگ تھی. جب 3 گھنٹے سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہمارے پاکستان کے عوام جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، جن کے پاس نہ جنریٹر ہے نہ یو پی ایس کی عادت رہ گئی ہے، جب وہ 3 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ پڑنا شروع ہوا تب ہم نے انڈسٹری کی بھی لوڈ شیڈنگ کرنا شروع کی. پچھلے 1-2 دنوں میں یہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. ہمارے تمام پلانٹس آپریشنل ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے کئی حصوں میں، یعنی حیدرآباد الیکٹرک کمپنی جو پورا ہیسکو ہے اور جو کراچی الیکٹرک کمپنی ہے، اس پورے ایریا میں جہاں سے ساؤتھ سے جس کو بجلی دی جاتی ہے وہاں بھی اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. جو اکنامک لوڈ شیڈنگ لاسز کی وجہ سے ہر سال اور ہر وقت ہوتی تھی وہی ہے. اس سے زیادہ اضافہ لوڈ شیڈنگ کے اندر نہیں ہوا. یعنی کراچی الیکٹرک اور ہیسکو اس لوڈ شیڈنگ کا جو بوجھ آج باقی پاکستان اٹھا رہا ہے کیونکہ ساؤتھ میں بجلی ہے تو وہ نہیں اٹھا رہا. یہ تمام وہ تفصیل ہے جو وجہ ہے بجلی کی آج لوڈ شیڈنگ ہونے میں، لیکن یہ عارضی وجہ ہے. اور ہم نے یہ بھی انشور کیا ہے کہ جو آج سے چند دن پہلے ہماری منسٹری کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ بجلی نہیں جائے گی، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، وہ آپ کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے تھا اور کم رکھنے کے لیے تھا، تاکہ اس مہینے کی زیادہ فیول کاسٹ کی وجہ سے
آپ کی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو اور لوگ برداشت کریں 2-2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور اپنی قیمتوں کو وہیں کا وہیں رکھیں. لیکن جب یہ چیز ہماری پن بجلی کی ہمیں ایک کنسٹرینٹ آیا، اس کے بعد جب زیادہ لوڈ شیڈنگ آرز ہوئے تو وہ ہمیں بعمل مجبوری پاکستان کے اندر اس کا نفاذ کرنا پڑا. سر یہ بتائیں تو میں صرف آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا، اور دوبارہ معاف کریں میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اس میں کوئی حکیم لقمان، دنیا کا کوئی انرجی ایکسپرٹ، پاکستان کے ٹویٹر کے ایکسپرٹس اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ، ہمیں اپنے اداروں کے اوپر اور اس وقت کی مینجمنٹ کے اوپر فخر ہے. ہم نے پچھلے 2 سالوں میں اپنے پاور سیکٹر کو ایک میجر ریفارمز کے ذریعے آکے لے کے جا رہے ہیں. ہم نے بجلی کی قیمتوں کو پچھلے 2 سال کے اندر بہت برے حالات کے باوجود انڈسٹری کی کراس سبسڈی ختم کی، بجلی کی قیمتوں میں کمی کی، جس کی وجہ سے ہماری ڈیمانڈ بھی انکریز ہوئی ہے. ہمارا جون سے لے کے فروری تک اس سال 3.8% ڈیمانڈ اضافہ ہوا ہے، اور وہ بجلی کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے بھی ہوا ہے، وہ کیپٹیو پاور پلانٹس کے شفٹ ہونے کی وجہ سے بھی ہوا ہے، جو ہمارے ریفارمز کا حصہ ہے. ہم الحمدللہ اس وقت پاور سیکٹر بہت، میں اپنی بات نہیں کر رہا لیکن پرائم منسٹر صاحب کی قیادت کے اندر بہت ایفیشنٹلی رن ہو رہا ہے، اور اس وقت کی یہ جو مجبوری ہے اس کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے پیش کی.